अजीज दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, मैं हुसैन अंद्रियास हूँ और खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आप सब अजीज़ों को मेरा आदाब अर्ज़ है। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने एक और मौका मुझे अता फरमाया, एक नए हफ्ते, एक नए दिन में, इस साअत में, इस घड़ी में। ये खुदावंद के फजल के वसीले से है। उसका फजल जो है वो एक के बाद दीगरे है हम पर। उसकी रहमत आज सुबह मेरे लिए ताज़ा हुई है और बहुत सो के लिए। खुदावन हमें मौक़े फराहम करता है। रहमत के मानी ही यही है कि खुदावन हमें मौक़े फराहम करता है ताकि हम उसकी तरफ लौटें, उसकी शुक्रगुजारी करें, उसके गुण गाएं और उसके इस मुक़द्दस कलाम को जो हमारे लिए रोशनी और चिराग है, इसे न सिर्फ पढ़ें अपने लिए बल्कि इसको दूसरों तक भी पहुंचाएं। ये कलाम हमें इसलिए नहीं दिया गया है ताकि हम इसे रुए ताक रखें या फिर इसे कपड़ों में खूब बांधें, बल्कि इसलिए कि इसको हम पढ़ें, दिन रात पढ़ें, जब तक ये खुद इसके कागज, इसके पन्ने खस्ताहाल ही क्यों ना हो। देखें, मेरे बाइबल की खस्ताहाली बहुत पुरानी है, कई सालों से खुदा ने मुझे ये दिया है। और आज ही सुबह मैं ईबे में और अमेज़न में और कई और जगह मैं तलाश कर रहा था कि एक और भी मेरे हाथ में हो ताकि ये जो बाइबल है, कभी कभार मैं इसकी अक्कासी करता हूँ ताकि उसको पर्दे पर लाऊं। और इस पर मैंने बहुत से ख़त खींचे हैं, नोट्स किए हैं ताकि वो ज़रा वाज़े तौर पर हो। मगर ये वाला डिज़ाइन मुझे मिलता नहीं है। तो किताब मुक़द्दस जो है सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम एक वर्जन, दो वर्जन, दूसरे वर्जन, एक रंगत, दो रंगत, तीसरे रंगत, ये हमारी अपनी ख्वाहिश है कि किस तरह के डिज़ाइन वगैरह वगैरह हों। मगर दर हकीकत किताब मुक़द्दस का हर हर्फ जो है हमारे लिए यूं होनी चाहिए जैसे कि दाऊद नबी फरमाते हैं, तेरे कलाम को मैंने अपने दिल में जगह दी है, एक खजाने की मानिंद, ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। अगर आपके पास किताब मुक़द्दस है तो मेरी आपसे ख्वाहिश है कि ये हिस्सा एक साथ हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं 11 आयत में पढ़ूंगा, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है, यानी इसे हिफ्ज किया है, यानी इस पर मैं तवज्जो करता हूं। ये मेरे दिल में, जैसे कि मेरा दिल धड़कता है और मेरे दिल की जो धड़कन है वो खून को पंप करता है मेरे रगों में, इसी वजह से मैं जिंदा हूं, उसी तरह तेरे कलाम को मैंने अपने दिल में धड़कते हुए एक अख्तार नामे, एक मोहब्बत नामे, एक फजल नामे, एक रोशनी की मानिंद मैंने रखा है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। आप जरा सोचें, किताब मुक़द्दस को, अपने दिल के बारे में जरा सोचें, कल्ब के बारे में सोचें। अगर वो धड़कना बंद करे तो हम मर जाएंगे। इसी तरह इस किताब मुक़द्दस को हमेशा हमने धड़कते ही रहना है अपने दिल में, अपने जहन में, अपने दिल और दिमाग में, अपने रूह और रवा में, क्योंकि इसी से हमें रूहानी सेहत मिलती है, रूहानी जिंदगी मिलती है, वरना हम मुरझा जाएंगे। तो इस कलाम मुक़द्दस को पढ़ना हर रोज ग़िज़ा की मानिंद, जैसे कि हम ग़िज़ा खाते हैं। बुधवार के दिन यहाँ हमारे घर में रिफ्यूजीज आते हैं और हर बुधवार को मैं और बेगम साहिबा सुगरा जी, हम उनके लिए मुरगन खाना बनाते हैं। और जैसे कि मैंने पिछले प्रोग्रामों में भी ये कहा था कि उस खाने को हम हर तरीके से, हर तरह से
बराबर पकाते हैं। नमक कैसी होनी चाहिए, मिर्चें, मसाले वगैरह, रोगन और किस तरह उसकी कट होनी चाहिए वगैरह, चाहे वो आलू हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो गोश्त हो, कुछ भी हो। आज तो हम चिकन कढ़ाई ही पकाएंगे अपने बहन भाइयों के लिए जो यहाँ पर इबादत के लिए आते हैं, दुआ के लिए आते हैं शाम के वक्त। तो वो बराबरी जो है, जिस तरह हम उस पर ध्यान देते हैं, सिर्फ यही नहीं, अपने पहनावे पर कितना हम ध्यान देते हैं कि नेकटाई अच्छी होनी चाहिए, ये कपड़ा, ये इसकी रंग और इसका रंग मिलनी चाहिए, ऐसा ना हो कोई गड़बड़ी हो जाए। मेरी बेगम साहिबा जो हैं सुगरा जी, वो हमेशा इस बात पर सोचती हैं कि देखो आपका जो सेटअप है, स्टूडियो सेटअप है, जो बैकग्राउंड है, उससे आपका कपड़ा जो है वो मैच होनी चाहिए, इस पर तवज्जो देते हैं। इसी तरह हमने किताबे मुक़द्दस पर तवज्जो देना है, इस पर सोचना है, तफक्कुर करना है, इसे एक रूहानी ग़िज़ा की तरह हमने खाना है। किस तरह हम इसे खाएंगे भाई? अपने दांतों से नहीं खाएंगे, और रूह का दिया हुआ ये कलाम है। किताबे मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि सारा जो कुतुब है, जितने भी किताब हैं इसमें, वो सब के सब रूह के वसीले से दी गई है। थियोप्नूटोस यानी रूह से फूंका गया, ये हमारे लिए खुदा के मोमिनों को खुदावन ने अपने रूह की तासीर में लाकर उनके हाथों से ये हमारे लिए कलमबंद किया हुआ है। इसी वजह से ये किताबे मुक़द्दस है वो, और ये ला तगय्युर है, तगीर पजीर नहीं, कोई इंसान इसको तगीर नहीं दे सकता। किसी इंसान में ये जुर्रत नहीं है कि वो इसको तगीर दे। और खुदा ने इस कलाम को हमारे लिए इसलिए दिया हुआ है ताकि ये हमारे लिए रहनुमा हो, ये हमारे लिए रहनुमा हो। बहुत ही अफसोसनाक और बहुत ही दर्दावर जो जड़ान वाला वाकया हुआ, जिसमें कुछ शरपसंदों ने मसाजिद के लाउड स्पीकर पर, माइक्रोफोन पर लोगों को उकसाया कि चलो कुरान की बेहुरमती हुई है, और मसीहियों को, ऐ मुसलमानों तुम कहाँ हो, तुम्हारा गैरत कहाँ गया है, उठो चलो मसीहियों को बर्बाद करो, उनके कलीसियाओं को जला दो, उनके घरों को जला दो। और बहुत से लोगों ने इसका बहाना बनाकर मसीहियों पर जो मजालिम ढाए, ये एक तल्ख हकीकत इस दुनिया में मसीहियों के लिए है। खुदाबंद यीशु मसीह ने यह पहले से कहा था कि मैं तुम्हें भेड़ों की मानिंद भेड़ियों के बीच भेजूंगा। भेड़िए जो है वो भेड़ों से रफाकत तो करते नहीं है, भेड़ियों का वो मिजाज ही ऐसा है कि वो भेड़ों को चीर फाड़े। तो मसीही लोग जो हैं वो भेड़ हैं इस दुनिया में। तो इसी वजह से खुदावन की तरफ से ये हमारे लिए मुकर्रर है कि जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे मुश्किलात का सामना हमें करना है। खुदावन हमारी हिफाजत फरमाता है। इसका ये मतलब नहीं कि हम जिस्मानी तौर पर इस दुनिया में या जहनी तौर पर इस दुनिया में हम महफूज हैं, लोगों से बच निकलेंगे वगैरह नहीं, बल्कि उन्होंने हमारे खुदावन को सूली पर चढ़ाया, तो हम क्या हैं? हम तो उस खुदावन के पैरों हैं। हमें इसकी कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। बस ये है कि एक इस 21वीं सदी में ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं जैसे कि तालिबानिज्म है, और पाकिस्तान में जो हुआ वो तालिबानिज्म से बढ़कर है, तालिबानिज्म से वो ज्यादा बढ़कर है। तो हमें दुख जरूर होता है। मैं आपके लिए ये बताना चाहता हूं कि खुदावन के मुक़द्दस कलाम को जब हम पढ़ते हैं और आदाद या फिर गिनती, जैसे कि उर्दू बाइबल में इसे गिनती कहते हैं, आदाद भी कह सकते हैं, और उसके 23 बाब में 19 आयत को अगर
ہم پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے. خدا انسان نہیں کہ وہ جھوٹ بولے. اس کے معنی ہے کہ انسان ہی ہے جو جھوٹ بولتا ہے، اور نہ وہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے. وہ اپنا ارادہ بھی نہیں بدلتا. کیا جو کچھ اس نے کہا اسے نہ کرے، یا جو فرمایا ہے اسے پورا نہ کرے؟ غور طلب بات ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر غور کریں. میں ایک دو اور آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ زبور شریف سے ہے. زبور 12 میں اگر ہم جائیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ زبور 12 میں جائیں. اگر آپ کے پاس کتاب مقدس ہے، زبور 12 میں ہم اسی کتاب مقدس اور وہی جو خداوند نے ہم سے کہا اعداد میں، گنتی میں، کہ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے. یہ بول کلمات یا جو پھر خداوند وعدے کرتا ہے، جو وعدہ دیا ہوا ہے، یہ سب کچھ خدا کا کلام ہے. اور نہ وہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے. کیا جو کچھ اس نے کہا اسے نہ کرے، یا جو فرمایا یعنی کلام اسے پورا نہ کرے؟ وہ پورا کرنے والا خداوند ہے. اپنے عہد کو، جو تعہد اس نے کیا ہے اسے پورا کرتا ہے. جو وعدے کیا ہے اسے پورا کرنے والا خدا ہے. اور پھر زبور 12 میں ہم پڑھتے ہیں خداوند کا کلام پاک ہے، چاندی کی مانند، اس چاندی کی مانند جو بھٹی میں مٹی پر تائی گئی 7 بار صاف کی گئی ہو. تو ہی اے خداوند ان کی حفاظت کرے گا، ان کو اس پشت سے ہمیشہ تک بچائے گا. اس کے معنی کیا ہے؟ کہ خداوند کا کلام جو ہے، سب سے پہلے تو خدا جھوٹ نہیں بولتا. دوسرا، وہ بھولتا نہیں ہے، بھلکڑ نہیں ہے، اور وہ سوتا نہیں ہے. وہ ہمیشہ ان کو ہر چیز کی، ہر حالت کی خبر ہے. وہ خداوند ہے، وہ ہمارا خالق و مالک ہے، اور اس سے کوئی بھول نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ حکیم خداوند ہے. وہ انسان کی مانند نہیں ہے، جھوٹا نہیں ہے جو وعدہ کرے، ایک پیغام دے دے، اپنا کلام دے دے، اور اس کے بعد یہ کہے کہ ارے مجھ سے بھول ہو گیا، وہ جو مکاشفہ میں نے دیا تھا اب وہ منسوخ، اب نیا. ایسا خداوند نہیں ہے. خداوند جو دیتا ہے اس کا کلام کلام ہے، اور اس کی محافظت وہ خود فرماتا ہے. اور اس کی محافظت کے لیے خدا اس کلام کو کہیں چھپا نہیں دیتا، کیونکہ اسے چھپانے سے اس کی ویلیو جو ہے، اہمیت ہی نہیں ہے. کیونکہ اس کو اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ ہمارے لیے چراغ، ہمارے لیے نور، ہمارے لیے ہدایت ہو، اور ہمارے لیے تسلی ہو، باعث نجات ہو، ہمیں خدا کی پہچان ہو، ہمیں اپنے آپ کی پہچان ہو. اس لیے دیا گیا ہے. تو اس کے بعد جو ہے کچھ ایسے مولوی صاحبان، کچھ ایسے علماء جو اسلامی علماء تھے، وہ کھل کر سامنے بھی آ گئے اور انہوں نے مذمت بھی کی جڑال والا جو حادثہ ہے، اور حکومت کو تشویق کی کہ ان کو سزا بھی دے. ان میں سے ایک جو ہے وہ انجینئر صاحب ہیں، جیسے کہ یہاں پر جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، انہوں نے بھی بیان دیا. اور میں بہت خوش ہوں کہ ایسے حضرات آتے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں بیان دیتے ہیں. تو میں ان کی آواز، تھوڑی سی آواز میں آپ کو سناؤں گا. پھر میں انجینئر مرزا صاحب سے ایک جو شکایت ہے وہ بھی میں کروں گا. خداوند ان کو برکت دے. سنیں اس بات کو. الناس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو وہاں سے عوام نکل گئی تھی. اس وجہ سے شکر الحمدللہ کافی حد تک بچت ہو گئی. لیکن املاک کو تو نقصان پہنچا ہے، اور جو گرجے ہیں ان کی توہین تو ہوئی ہے. جن لوگوں نے بڑی محنت سے سالوں کی کمائی کر کے یہ جمع پونجی اپنی جمع کی تھی، وہ تو لٹ گئی. اور اس پر ترا یہ کہ نہ صرف آگ لگائی گئی بلکہ ان کے گھروں سے چیزوں کو لوٹا گیا. کسی کا زیور تھا تو وہ بھی نہیں مل رہا. یعنی ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کوئی میدان جنگ انہوں نے بنا لیا تھا اسے.
اور جو لوگ وہاں نعرے لگا رہے تھے لبیک یا رسول اللہ کے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ایسی کوئی تعلیمات نہیں ہے۔ خیر، وہ نعرے لگانے سے کم از کم عوام الناس کو پتہ چل گیا یہ کون سی پارٹی ہے، کن سے موٹیویٹڈ لوگ ہیں۔ ہمارے جو آئی جی پنجاب ہیں ڈاکٹر عثمان صاحب حفظہ اللہ تعالی، نیک سیرت انسان ہے، اچھے انسان ہیں، ہر جگہ اس طرح کے مواقع کے اوپر وہ پہنچتے ہیں۔ اس موقع پہ بھی وہاں پہ پہنچے وہ۔ تو میں یہیں پر اس کو بند کر دیتا ہوں، آپ اسے خود پورا کا پورا سن سکتے ہیں۔ یہ اسکرین پر ہے، یہاں پر وہ لکھا ہوا ہے جڑان والا انسیڈنٹ بائبل چرچز اینڈ کرسچنز۔ تو یہاں پر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بائبل کو انہوں نے جلایا، بائبل کو انہوں نے جلایا اور اس کی سخت مذمت کی انجینئر صاحب نے، اور میں ان کا شکر گزار ہوں، اور ایسے علماء کا میں شکر گزار ہوں تاکہ وہ سامنے آ جائیں اور یوں کہیں۔ مگر میری شکایت یہ ہے کہ مرزا صاحب سے، اور وہ یہ ہے کہ اس لگ بھگ 49 منٹ کے ویڈیو میں لگ بھگ انہوں نے 4 یا 6 مرتبہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس بائبل کا ہمیں احترام کرنی چاہیے، حالانکہ یہ اس میں ٹیکنیکل ایشوز ہے، حالانکہ یہ تبدیل ہوا ہے، اس کے معنی ہی یہی ہے، حالانکہ یہ دستخوردہ ہے، اس کے معنی یہی ہے۔ اب جب ہم بنا کسی ثبوت کے اور عوام الناس کو، بہت سے لوگ انجینئر صاحب کے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، یہ میں آپ کو لاتا ہوں کہ اس ویڈیو کو بھی کم از کم 3 لاکھ لوگوں نے دیکھے ہیں، اور کئیوں نے شاید شیئر بھی کیے ہیں وغیرہ۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک عالم جیسے انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، اگر وہ لوگوں کو ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، اور دوسری طرف اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کلام ہے یہ دستخوردہ ہے، اسی سے بھی لوگوں کو اشتعال ملتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں خدا کے کلام کو انہوں نے تبدیل کیا ہوا ہے۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کہیں بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کسی نے اس کو تبدیل کیا۔ کتاب مقدس کو جب ہم کھولتے ہیں تو اس پر یہاں لکھا ہوا ہے، کتاب مقدس یعنی پرانا اور نیا عہد نامہ، عہد عتیق اور عہد جدید، اردو زبان کا یہ ترجمہ اصلی متن کے مطابق مستند ہے۔ یہ تاریخی سند ہے، مستند سے مراد یہ ہے کہ یہ تاریخی سند ہے، تحقیق کی ہوئی ہے، جو اصل صفحات ہیں انہی میں سے اس کا ترجمہ، جو مینوسکرپٹس ہیں اسی کے مطابق اس کو ترجمہ کیا گیا ہے۔ صرف یہی نہیں، بنی اسرائیل کے 12 بڑے قبیلے تھے، ان 12 میں اور بھی ہر قبیلے میں دوسرے قبائل بھی تھے اور اب بھی ہیں۔ تو 12 قبیلوں میں سے اگر ایک نے بھی کتاب مقدس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہو، کیا دوسرے 11 جو قبیلے ہیں وہ پھوٹ نہیں پڑیں گے ان پر؟ کیونکہ یہودی تو بہت ہی سرسخت ہیں تنخ کے بارے میں، جو کتاب مقدس پرانا عہد نامہ ان کے پاس ہے۔ تو پرانا عہد نامے کو اگر ہم پڑھیں، اس میں تو یہ بالکل واضح ہے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں اور اس کی الوہیت کے بارے میں، اور وہی انجیل بھی۔ کیا اگر ایک کلیسیا نے، ایک ڈینامینیشن نے اس کی تبدیلی کی ہو تو دوسرے جو ڈینامینیشن سے مسیح، کیا وہ ان پر غصہ نہیں ہوں گے؟ کیا وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ٹھہرو، تم یہ نہیں کر سکتے؟ تو کتاب مقدس کوئی اس سے بھی بڑھ کر سب سے زیادہ اہم جو ہے یہ آیات ہیں جو میں نے آپ کے لیے رکھا،
کہ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور نہ وہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے. یعنی کتاب مقدس نہ تو منسوخ، یہاں پر منسوخی کی بات ہے، نہ تو منسوخ ہوتا ہے اور نہ ہی خدا لا تغیر اپنے ذہن میں تغییر لاتا ہے. کیا وہ نہ وہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے، وہ بدلتا نہیں. کیا جو کچھ اس نے کہا اسے نہ کرے یا جو فرمایا اسے پورا نہ کرے؟ وہ اپنے کہے پر، وعدوں پر قائم خداوند ہے، وہ انسان نہیں. اور پھر زبور شریف میں جہاں پر ہم کتاب مقدس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ خداوند کا کلام پاک ہے، چاندی کی مانی جو بھٹی میں مٹی پر تائی گئی 7 بار صاف کی گئی ہو، تو ہی اے خداوند ان کی حفاظت کرے گا. اپنے کلام کی محافظت خداوند خود کرے گا. کیا خدا میں اتنا زور نہیں کہ اگر کوئی اس کے کلام کو تغییر دے، اس کو قبضرو کرے؟ بالکل وہ خداوند ہے. اور پھر خداوند اس کو چھپاتا نہیں ہم سے کہ بھائی یہ انسان لوگ جو ہے میرے کلام کو تغییر دیں گے، میں اس کو چھپا دوں گا. کیونکہ یہ چھپانے کے لیے نہیں بلکہ یہ ہدایت کے لیے ہمارے ہاتھوں میں اس کی محافظت وہ فرماتے ہیں. کتاب مقدس ہزاروں زبان میں اب اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ ہے. آپ کسی بھی ٹرانسلیشن کو اٹھائیں تو واضح ہے. جیسے کہ جو جہووا's وٹنسز ہیں، انہوں نے 1-2 حرف کو کتاب مقدس میں تغییر دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کتاب مقدس میں جو خداوند یسوع مسیح کی الوہیت ہے اسے کم کرنے کے لیے، اور پوری مسیحی جگت اس سے واقف ہے، اس بات سے واقف ہے. خصوصاً یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب اور پہلے آیت کے بارے میں بات کرتا ہوں تو یہ تو واضح ہے. اسی وجہ سے اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی ٹیکنیکل اس میں ایشوز ہیں، یعنی دست خوردہ ہے، کس نے کیا، کہاں کیا، کب کیا، کس کو اس چیز کی خبر کب ہوئی، ان باتوں کا دھیان دینی چاہیے اس سے پہلے کہ ہم کہیں کہ اس کتاب مقدس میں ٹیکنیکل ایشوز ہیں. بہرحال میں مرزا صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند ان کو خیر و برکت دے، خداوند ان کی محافظت کرے، خداوند ان کو اپنا مکاشفہ دے، رویا دے، تاکہ وہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرے. میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں، ان کے پیغامات کو سنتا رہتا ہوں، ان سے سیکھتا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ آپ میرے بھائی آدم و حوا میں مرزا صاحب، انجینئر محمد علی مرزا صاحب، میری آپ سے خواہش ہے کہ اگر آپ یوں کہتے ہیں کہ یہ دست خوردہ ہے تو اس کا ثبوت بھی آپ ضرور، مستند ثبوت بھی آپ ضرور دیں. اے خداوند میں دعا کرتا ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے لیے، ان کو برکت دے، ان کی محافظت فرما. شکر گزار ہوں کہ وہ آگے سامنے آئے اور انہوں نے اس واقعے کی مذمت کی، مگر میں دعا کرتا ہوں اے خداوند تاکہ ان کو آپ کے کلام کی حقیقی پہچان بھی ہو. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین آمین آمین. تو بہت شکریہ، اور میں چاہتا ہوں کہ ایک کلپ آپ کے لیے رکھوں. یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ خداوند نے کفارناہوم میں انجام دیا. ایک رومی صوبیدار کے نوکر کو انہوں نے شفا دی. تو آئیے یہ کلپ دیکھیں گے، آئیے پھر جائیں گے کفارناہوم. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیل میں آج بہت بارش ہو رہی ہے، بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے. تو میں یہاں چھتری کے نیچے، بھائی نے چھتری یہاں پر رکھا ہوا ہے میرے لیے، اور میں خداوند کا ان کے لیے شکر گزار ہوں. شاید آپ میرے چہرے کو دیکھ سکیں، شاید دیکھ نہ سکیں، کوئی بات نہیں، پیغام سے مراد ہے. یہاں پر خداوند نے ایک معجزہ کیا تھا، بہت ہی اہم معجزہ، جسے ہم لوقا کی انجیل اس کے 7 باب میں پڑھتے ہیں.
اور اردو بائبل میں اس کا ٹائٹل یا پھر موضوع دیا ہے یسوع رومی صوبیدار کے نوکر کو شفا دیتا ہے۔ متی کی انجیل میں بھی ہم اسے پاتے ہیں، مگر وہ ایک دوسرا قصہ ہے۔ جب وہ لوگوں کو اپنی سب باتیں سنا چکا تو کفارنہوم میں آیا۔ کفارنہوم اگر آپ یہاں اسرائیل میں نہیں ہیں تو شاید اس کو آپ کفرنہوم وغیرہ کہیں، یہ کفارناخوم ہے در حقیقت میں۔ کفارناخوم یعنی ناخوم کا شہر، ناخوم کا شہر، مگر اسے آج کل یسوع کے شہر سے نام سے جانتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے سب سے زیادہ معجزے یہیں پر کیے۔ یہ آپ اس پرانے سنگاگ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر۔ تو یہاں پر اگر میں ایک آیت سے پڑھوں، لوقا کی انجیل 7 باب لکھا ہوا ہے، جب وہ لوگوں کو اپنی سب باتیں سنا چکا تو کفارنہوم میں آیا، اور کسی صوبیدار کا نوکر جو اس کو عزیز تھا بیماری سے مرنے کو تھا، اس نے یسوع کی خبر سن کر یہودیوں کے کئی بزرگوں کو اس کے پاس بھیجا اور اس سے درخواست کی کہ آ کر میرے نوکر کو اچھا کر۔ وہ یسوع کے پاس آئے اور اس کی بڑی منت کر کے کہنے لگے کہ وہ اس لائق ہے کہ تو اس کی خاطر یہ کرے۔ یہودیوں نے خداوند یسوع مسیح کے سامنے یہ منت کی، کیونکہ وہ ہماری قوم سے محبت رکھتا ہے اور ہماری عبادت خانے کو اسی نے بنوایا، یعنی کہ اس عبادت خانے کو اسی نے بنوایا۔ اس سے مراد ہے کہ وہ یہودیوں سے محبت رکھتا تھا اور وہ خدا کے نزدیک تھا، اور انہوں نے یسوع کے بارے میں سنا اور یسوع ان کے ساتھ چلا۔ مگر جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو صوبیدار نے بعض دوستوں کی معرفت اسے یہ کہلا بھیجا کہ اے خداوند تکلیف نہ کرو، کیونکہ میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے۔ اسی سبب سے میں نے اپنے آپ کو بھی تیرے پاس آنے کے لائق نہ سمجھا، بلکہ زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا۔ کیا ایمان ہے، ہاللیلویہ، کیا ایمان ہے۔ اور لکھا ہے کہ کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں، اور جب ایک سے کہتا ہوں کہ جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے کو آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے نوکر سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر اس پر تعجب کیا اور پھر کر اس بھیڑ سے جو اس کے پیچھے آئی تھی کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا۔ اور بھیجے ہوئے لوگوں نے گھر میں واپس آ کر اس نوکر کو تندرست پایا۔ خداوند کا میں شکر گزار ہوں۔ اس موقع کے لیے میں نیچے اتروں گا تاکہ میں بھائی یہ ذرا آپ رکھیں اپنے ہاتھ میں رکھیں، اور میں ذرا اس مانو پاٹ کو نیچے کرتا ہوں تاکہ میں اس کو یہاں رکھوں اور آپ کو دکھاؤں، یہ سب جگہ آپ کو دکھاؤں۔ مشکل ہے یہاں پر رکھنا، اس کو بہت مشکل ہے، مگر میں کوشش کرتا ہوں کہ رکھوں تاکہ میں آپ سے مخاطب ہو سکوں۔ یہ یہاں پر ایک جگہ ہے، شاید میں یہاں رکھ سکوں تاکہ آپ اس جگہ کو اچھی طرح سے دیکھ سکیں۔ بھلے میرے چہرے کو نہ دیکھیں مگر آپ اس جگہ کو دیکھو تو اچھی بات ہے۔ تو میرے بھائی یہاں پر ہیں، مدد کر رہے ہیں کیونکہ بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پر ہم ایک ایسے مومن کو دیکھتے ہیں جو کہ بنا یسوع کو دیکھے ہی اس پر انہوں نے ایمان لایا ہے پہلے ہی سے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں یہاں پر یسوع نے یہ سن کر اس پر تعجب کیا اور پھر کر اس بھیڑ سے جو اس کے پیچھے آتی تھی کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا، یعنی پورے اسرائیل میں، یعنی پورے اسرائیل کے پورے تاریخ میں جب خداوند
یہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا، تو ہمیں سننی چاہیے کہ اس رومی صوبیدار کا جو ایمان ہے وہ کتنا عظیم تھا، کتنا عظیم تھا۔ اس نے یہاں تک جرأت نہ کی کہ خداوند یسوع مسیح اس کے صحن میں آ جائے، اس کے گھر میں آ جائے۔ اس نے اپنے آپ کو لائق نہیں سمجھا، اپنے گھر کو لائق نہیں سمجھا۔ بھائی وہ رومی صوبیدار تھا، اور رومی لوگ جو ہیں وہ دھنی تھے، اس کے اور یہ پھر صوبیدار۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس ایک نوکر ہے، اس شخص کے ہاں ایک نوکر تھا، تو ان کو اپنے نوکر سے بھی بہت محبت تھی، وہ رحیم شخص تھا۔ انہوں نے یہ جو سنگاگ جہاں میں کھڑا ہوں یہ بھی بنایا تھا یہودیوں کے لیے، عبادت خانہ بھی بنایا تھا انہوں نے یہودیوں کے لیے۔ اسی وجہ سے جب صوبیدار نے کہا یہودیوں سے کہ بھائی میں نے یسوع سے ملنا ہے، تو وہ جو یہودی تھے، حالانکہ یہودی اس وقت یسوع کے خلاف ہمیشہ باتیں کرتے تھے، وہ دسیسہ کرتے تھے کہ یسوع کو کس طرح قتل کیا جائے، کس طرح ضرر پہنچایا جائے، مگر اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ وہ مجبور ہوئے، کیونکہ صوبیدار جو ہے وہ بہت بڑا بندہ ہے، تو اس کے کہنے پر یہودیوں نے خداوند یسوع مسیح کی منت کی کہ وہ جا کر ان کے نوکر کو شفا دے۔ اور میں پھر سے یہ پڑھنا چاہتا ہوں، بہت ہی خوبصورت ہے یہ، متی کی انجیل میں، لوقا کی انجیل میں 7 باب میں ہے۔ جب وہ لوگ اپنی سب باتیں سنا چکا تو کفارنہم میں، جب وہ لوگوں کو اپنی باتیں سنا چکا تو کفارنہم میں آیا۔ یہ ہے کفارنہم جہاں میں کھڑا ہوں، یہ ہے وہ سنگاگ، وہ عبادت خانہ جسے اس صوبیدار نے یہودیوں کے لیے بنایا تھا۔ اور کسی صوبیدار کا نوکر جو اس کو عزیز تھا بیماری سے مرنے کو تھا، اس نے یسوع کی خبر سن کر یہودیوں کے کئی بزرگوں کو اس کے پاس بھیجا اور اس سے درخواست کی کہ آ کر میرے نوکر کو اچھا کر۔ وہ یسوع کے پاس آئے اور اس کی بڑی منت کر کے کہنے لگے کہ وہ اس لائق ہے، یعنی وہ صوبیدار اس لائق ہے کہ تو اس کی خاطر یہ کرے، کیونکہ وہ ہماری قوم سے محبت رکھتا ہے اور ہمارے عبادت خانے کو اسی نے بنوایا۔ یعنی یہ جو عبادت خانہ جہاں میں کھڑا ہوں یہ وہی عبادت خانہ ہے، وہی سنگاگ ہے بنوایا۔ اور میں 360 ہی سے یہ فلم بنا سکتا ہوں کیونکہ دوسرے کیمرے مشکل ہے، آج بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو اسی وجہ سے مجھے امید ہے کہ آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ 360 کیمرہ ہے، آپ اس طرف دیکھ سکتے ہیں، یہ اچھا ہے۔ یسوع نے اس کے ساتھ چلا، یسوع ان کے ساتھ چلا، مگر جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو صوبیدار نے یہ سوچا کہ بھئی میں نے یہ کام تو کیا، لوگوں کو بزرگوں کو کہا کہ یسوع سے کہے، یسوع سے منت کرے کہ وہ آ کر میرے نوکر کو شفا دے، مگر اس وقت انہوں نے سوچا ہوگا کہ میں نے ایمان ہی سے، میں اس لائق نہیں کہ یسوع میرے گھر کے سقف میں آ جائے، میرے چھت کے نیچے آ جائے۔ اور لکھا ہے ان کے ساتھ چلا، مگر جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو صوبیدار نے بعض دوستوں کی معرفت اسے یہ کہلا بھیجا کہ اے خداوند، اے خداوند، اے خداوند، تکلیف نہ کر، کیونکہ میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے۔ اسی سبب سے میں نے اپنے آپ کو بھی تیرے پاس آنے کے لائق نہ سمجھا، بلکہ زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا، کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں، اور جب ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے دوسرے سے تو وہ آتا ہے، اور اپنے نوکر سے یہ کہہ کر کہ تو وہ کرتا، اور اپنے نوکر سے یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ یسوع نے، خداوند نے یہ سن کر، سوچنے کی بات ہے، ذرا سوچے، خداوند نے، یسوع نے یہ سن کر اس پر تعجب کیا۔ خدا نے ساری کائنات کو بنایا ہے اور ہم تعجب کرتے ہیں جب ڈسکوری چینل وغیرہ میں دیکھتے ہیں جو بڑے بڑے ٹیلیسکوپس ہیں، جیسے کہ جیمز ویب کا ٹیلیسکوپ جو آج کل ہمیں
متحیر کرتا ہے خدا کے کائنات کے بارے میں. اور پھر ہبل ٹیلیسکوپ وغیرہ سے جب ہم وہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو ہم تعجب کرتے ہیں اپنے خداوند کی خلقت پر. مگر یہاں پر خداوند خود تعجب کرتا ہے. کس چیز پر تعجب کرتا ہے؟ اور یسوع نے یہ سن کر اس پر تعجب کیا اور پھر کر اس بھیڑ سے جو اس کے پیچھے آئی تھی، یعنی یہودی لوگ، اسرائیلی لوگ آئی تھی، کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں اے اسرائیلیوں، اے یہودیوں، سنو، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں ہے. اسرائیل میں بھی نہیں ہے. اور بھیجے ہوئے لوگوں نے گھر میں واپس آ کر اس نوکر کو تندرست پایا. خداوند نے اس کو وہیں سے شفا دی. اس شخص نے کہا میں اس لائق نہیں کہ اے خداوند آپ میرے چھت کے نیچے آؤ. اس لائق نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، صوبے دار بندہ. اگر سوچیں تو یسوع در حقیقت میں اس زمانے میں رومی سرکار کے تحت، جیسے کہ سارے یہودی غلامی میں تقریباً تھے، اسارت میں تھا، تو یسوع بھی انہی میں شامل تھا. مگر یہ بندہ سمجھتا ہے کہ یسوع کوئی اور ہے، خداوند ہے. اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو لائق نہیں سمجھتا. ہم سب کے سب نالائق ہیں، سب کے سب گنہگار ہیں، سب کے سب گناہ میں مرے ہوئے لوگ ہیں. مگر خداوند چاہتا ہے کہ ہم ایمان بھی لائیں، اور ہمارا ایمان اس صوبے دار کی مانند ہونی چاہیے. وہ یہودی نہیں تھا، اسے کتاب مقدس کی کوئی آگاہی اتنی نہیں تھی. ہاں انہوں نے پڑھا ہوگا، شاید اسی وجہ سے انہوں نے یہ عبادت خانہ بنایا ہے، مگر وہ فرزند ابراہیم نہیں تھے، یعقوب کے فرزند نہیں تھے، اسحاق کے فرزند، ابراہیم کے فرزند، یعقوب کے فرزند نہیں تھے. ان کے رسم و رواج سے ان کو زیادہ آگاہی نہیں تھی، مگر اس کو اتنی عقل تھی کہ یسوع ہے کون، میں اس کے لائق نہیں. اے کاش ہم سب یہ سمجھتے کہ ہم لائق نہیں، نالائقوں کو خداوند نے چنا. اور اگر ہم ایمان لائیں تو خداوند ہمیں اس کی لیاقت بخشتا ہے کہ ہم اس کے فرزند بنیں، ہم اس کے فرزند بنیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو. اور میں اتنا ہی یہاں سے ریکارڈ کروں گا اور اس 360 کیمرے کے توسط سے آگے جاؤں گا تاکہ کچھ اور چیزیں بھی آپ کو دیکھنے کو ملے. ہم یہیں جائیں گے. اور پھر یہاں پر کہتے ہیں کہ پطرس کا گھر، پطرس کا گھر نہیں، پطرس کے جو سسرال کا گھر، میرے بھائی نے کہا، میں نے اشتباہ کی کہ پطرس کا گھر بتایا، پطرس کے سسرال کا گھر کہتے ہیں کہ یہاں پر ہے. تو میں آگے لے جاؤں گا، آپ کو دکھاؤں گا. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، اس بڑے سے دروازے سے جاؤں گا کیونکہ یہ بہت تنگ دروازہ ہے. کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے تنگ دروازے سے داخل ہونا، بڑے سے نہیں. مگر آج میں بڑے دروازے سے، کیونکہ چھتری جو ہے وہ بہت بڑا ہے. انہوں نے چھتری میرے لیے بہت بڑا خریدا ہے. تو وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ پطرس کے سسرال کا گھر ہے. وہاں پر بھی خداوند نے معجزے کیے. اور صرف یہی نہیں، یہ وہ گھر بھی ہے جہاں پر کہتے ہیں کہ ایک بیمار کو چھت سے نیچے اتارا تاکہ خداوند اسے شفا دے. ہمارا خداوند شفا دینے والا خداوند ہے. وہ ہم سب کو شفا دیتا ہے اگر ہم ان کی سنیں اور اس پر ایمان لائیں. اگر اس پر ہم ایمان لائیں تو وہ خداوند ہمیں شفا بخشتا ہے. خداوند کی سلامتی آپ پر ہو، اس کی رفاقت آپ کے ساتھ ہو. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اس پیغام نے آپ کو آپ کے دلوں کو چھوا ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند کرے کہ اگر آپ اس پیغام کو سن چکے ہیں اور اس پیغام نے آپ کے دل کو چھوا ہے، تو جس طرح اس رومی صوبے دار نے ایمان لایا اور خداوند نے کہا کہ دیکھو اتنا بڑا ایمان تو میں نے سارے اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا. تعجب کیا خداوند نے تعجب کیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو آپ بھی ایمان لا سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں لایا ہے.
بس اپنے گناہوں کا اقرار کریں کہ اے خداوند میں اقرار کرتا یا کرتی ہوں کہ میں گنہگار ہوں۔ اے خداوند میں مانتا یا مانتی ہوں کہ تو خداوند ہے، تو جلال کو چھوڑ کر نیچے زمین پر میری تاریک زندگی میں، تاریک دنیا میں آئے، اور تو نے میرے گناہوں کی خاطر میرے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے صلیب کا زجر سہا اور مصلوب ہوا، موا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اے خداوند میں اقرار کرتا یا کرتی ہوں کہ تو میرا خداوند اور منجی ہے، میرے دل میں آ اور مجھے اپنے فرزند اور بندہ یا بندی ہونے کی فرزند ہونے کی توفیق عطا فرما، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین آمین۔ تو کفارناہم سے میں حسین اندریاس خداوند کی سلامتی آپ سب پر چاہتا ہوں، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین 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 اور آمین۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں، جیسا کہ اس کلپ میں آپ نے سنا اور آپ نے دیکھا، جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے بہت سے معجزے دکھائے، جہاں پر خداوند یسوع مسیح کے سامنے چھت پر سے ایک مریض کو نیچے کیا اور اسے شفا دی، جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ایک غیر یہودی، ایک رومی افسر کے بارے میں کہا کہ میں تم سے یہ سچ کہتا ہوں کہ میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا، یعنی پورے اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا۔ یعنی جس وقت سے اسرائیل کی ابتدا ہوئی، یعقوب پیدا ہوا، جب سے اس کو اسرائیل نام دیا گیا، اس وقت سے لے کر اب تک میں نے ایسا ایمان نہیں دیکھا ہے۔ اور کتاب مقدس لوقا کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے تعجب کیا، خداوند نے تعجب کیا۔ ایسے جگہ ہیں جب ہم پڑھتے ہیں خداوند کے بارے میں کہ اس نے تعجب کیا۔ ایک تو ایک شخص کے بارے میں کہ اس نے تورات کو بھی نہیں پڑھا تھا، شاید پڑھا ہوگا، شاید یہاں وہاں سے سنے ہوں گے، مگر وہ یہودی نہیں تھے، خداوند کے قوم میں سے نہیں تھا۔ پھر انہوں نے یسوع کے بارے میں سنا اور اس نے ایمان لایا اور خداوند نے تعجب کیا۔ ایک اور جگہ بھی ہے جہاں پر خداوند نے تعجب کیا ہے، اور وہ ہے مرقس کی انجیل میں۔ جب میں نے اس سال کے پہلے جب میں اسرائیل سے لوٹا اس سال، اور میں نے وہ جگہ آپ کو دکھایا ناصرہ میں، اس پہاڑی پر وہ جو واعظ تھا وہاں پر، جہاں پر خداوند نے معجزہ دکھایا اور خداوند نے کہا کہ میں تعجب، ہیلو جی پاسٹر جی، وہ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، کرسٹینا۔ میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ پلیز آپ دعا کیجیے گا۔ لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ دعا کریں منور کے لیے، وہ اس دنیا میں نہیں رہی، تو آج اس کا 10واں ہے، تو ان کی فاتحہ کے لیے پلیز آپ دعا کیجیے گا، ان کی روح کے لیے۔ اور میں چاہتی ہوں آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں نے مطلب ان سے وعدہ کیا ان کو چرچ لے جانے کا، پر میں نہ لے کے جا سکی۔ وہ مسلم ہے اور بالکل مجھے موقع نہیں ملا ان کو لے کے جانے کا۔ کوئی بات نہیں ہے بہن، ہیلو، میں سن رہا ہوں بہن، کوئی بات نہیں ہے، سب چیز خداوند کے ہاتھوں میں ہمیں چھوڑنی چاہیے۔ اور میں دعا کروں گا آپ کے لیے، اور دعا کروں گا کہ آپ کے اس جو خدمت ہے اس کے وسیلے سے دوسرے لوگ نور مسیح کو دیکھیں۔ اے خداوند، میں بہن کے لیے دعا کرتا ہوں، اس وقت تو ان کو برکت دے، ان کو تسلی بھی بخش، تاکہ وہ اس گلٹ میں نہ رہیں کہ اس نے کلیسیا نہیں لے جا سکا۔ خداوند، میں دعا کرتا ہوں بہن کے لیے کہ تو ان کا دستگیر بن، ان کو کمک کر، تاکہ وہ اسی طرح
तेरे जलाल के लिए नूर और नमक रहता रहे, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन। शुक्रिया बहन, थैंक यू पास्टर जी। थैंक यू। खुदावन आपको बरकत दे। और यहाँ पर दूसरे मैं चाहता हूँ कि इस आयत को पढूं। जब सबन का दिन आया तो वो इबादत खाने में तालीम देने लगा और बहुत से लोग सुनकर हैरान हुए, कहने लगे ये बातें इसमें कहाँ से की गई हैं, आ गई, और ये क्या हिकमत है जो उसे बख्शी गई, और कैसे मौजूज़े उसके हाथ से ज़ाहिर होते हैं। क्या ये वही बड़े ही नहीं जो मरियम का बेटा और याकूब और यूसुफ और यहूदा और शमून का भाई है, और क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे यहाँ नहीं, यानी हमारी बीवियां उनकी बहनें नहीं। बस उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। यसू ने उनसे कहा, नबी अपने वतन और अपने रिश्तेदारों और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता, और वो कोई मौजज़ा वहां न दिखा सका, सिर्फ थोड़े से बीमारों पर हाथ रख कर अच्छा कर दिया, और उसने उनकी बेएतमादी पर ताज्जुब किया। खुदावन का ये दो मुख्तलिफ ताज्जुब, एक ईमान पर, एक बेईमानी पर, ये दो हैं। तो मैं और आप कहां खड़े हैं? क्या खुदावन ताज्जुब करता है कि हम मोमिन हैं, या हम खुदा के कलाम से परे जाते हैं? हेलो हेलो बहन जी, सलाम आपको भी बहन। हाँ मैं सुन रहा हूँ बहन। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ पास्टर जी। हाँ, खुदा को बहुत बरकत दे। हम सब इतना खुश होते हैं आपके, मतलब आप जितनी भी जो भी जगह दिखाते हैं, मतलब हम घर बैठे वो सब देख सकते हैं जहाँ हम जा नहीं सकते। खुदा आपको बहुत बरकत दे। हम सब ये देख के पूरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश होते हैं, और यकीन करें हमें इंतजार होता है खुदा का। मैं शुक्र करता हूँ बहन, हम देख सकें। मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ आपके लिए बहन। खुदावन आपको भी बरकत दे। और मैं जानता हूँ कि आप इसे शेयर भी करते हैं, तो बहुत शुक्रिया। खुदावन आपको बहुत बहुत बरकत दे, आपके सारे घर वालों को बरकत दे, बच्चों को बरकत दे, सबको बरकत दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू टू, गॉड ब्लेस यू टू। बहुत शुक्रिया, खुदावन आपको बरकत दे। एक और यहाँ पर पैगाम है, और इस पैगाम को मैं पढ़ना। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो मासा बहन, सलामती हो सर। मेरी तबीयत आज बहुत ख़राब है, और आज खुदा ने मुझे नई ज़िंदगी दी है। मैं इसलिए खुदा की शुक्रगुजार हूँ। काइंडली आप भी मेरे लिए दुआ करें कि खुदा मुझे मुकम्मल शफा दे। ऐ खुदा, मैं अपनी बहन के लिए, महसा के लिए दुआ करता हूँ। ऐ खुदा, तू उनको छू और उनको कामिल शफा बख्श, उसे मजीद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन। तो ईमान जो है वो बहुत अहम है। खुदावंद हमारे ईमान पर और बेईमानी पर ताज्जुब करता है। कहाँ पर हम हैं, ईमान पर ताज्जुब या बेईमानी पर ताज्जुब? सोचने की बात है, जरा सोचने की बात है। और मैं यहाँ पर कुछ और पैगामात भी हैं, वो भी आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर आप मेरे साथ रहें। बहन ने यहाँ पर पैगाम छोड़ा है। पास्टर साहब जी, खुदावंद आपको बरकत दे। मैं मिसेस राना इस्लामाबाद पाकिस्तान से, तो आपके सामने गीत पेश करना चाहती हूँ। आमीन आमीन, जरूर। मंजी उत्ते आवने वाले पैर टुर के जांदे ने, जन्म जन्म दे अन्ने उस तो था पांदे ने। मंजी उत्ते आवन वाले पैर टुर के जांदे ने, जन्म जन्म दे अन्ने उस तो अखा पांदे ने, उस तो अखा पांदे ने। आमीन। यसु नाम विच बड़ी शिफा, हालेलुया, आमीन। ते मौजज़े हुंदे ने, आमीन। जदों उतरे आप खुदा हो, जदों उतरे आप खुदा ते
ते मौजिज़े हुंदे ने। गॉड ब्लेस यू पास्टर साहब, खुदावंद आपके साथ हो। आपको भी बहन, खुदावन आपको भी बरकत दे, खुदावन आपके साथ हो, खुदावन आपको बहुत बहुत बरकत दे। एक और पैगाम यहाँ पर सुनेंगे। बहन ने यहाँ पर पैगाम दिया है। पास्टर जी सलाम, क्या हाल है? ठीक है, खुदा का शुक्र। मेरे लिए जरूर दुआ करें। जरूर। मेरा शोहर जो है दूसरों की बातों में आके वो मेरी बेइज्जती करता है और मुझे गाली गलौज करता है। और मेरी अम्मी और अब्बू की भी डेथ हो गई है, तो उनको भी वो बुरा भला कहता है। मैं अपने खुदा पे यकीन रखती हूँ, ईमान रखती हूँ कि 14 साल मेरी शादी को हो गए, तो मेरे शोहर ने मुझे कोई मौका नहीं छोड़ा जहाँ मुझे बेइज्जत ना करे और मुझे मेरी बेइज्जती ना करे। और खुदावंद मसीह बाप के आगे ये भी दरख्वास्त रखे कि खुदा मुझे औलाद कहीं से मुहैया कर दे। खुदावंदों का खुदा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा शोहर में मसला है लेकिन वो मसला अपना नहीं मानता, उसमें कमजोरी है, तो वो कमजोरी उसके अंदर है। तो खुदावंदों के खुदा ने अभी तक मुझे औलाद नहीं दी, लेकिन मैंने आज तक अपने शोहर को नहीं जताया कि तेरे में कमी है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। मैंने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं कहती हूँ मेरा यीशु का लहू तेरा इलाज करेगा और तुझे शिफा देगा। मैंने एक दफा भी नहीं उसे कहा कि तू अपना इलाज करा। बहन, मैं जरूर आपके लिए दुआ करूंगा, जरूर आप। ऐ खुदावन, मैं अपनी बहन के लिए दुआ करता हूँ, उनके दुख को तू सुन। ऐ खुदावन, तू मौजिज़ों का खुदावन है। मैं सबसे पहले इस शख्स के लिए दुआ करना चाहता हूँ कि वो तौबा करे, तेरे हुजूर आए, अपने आप को हलीम बनाए, और जैसे कि तेरे किताब मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं, ये तेरा हुक्म है कि ऐ शौहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, तो वो मोहब्बत रखे। ऐ खुदावन, कभी कभार हम नहीं जानते कि क्यों, मगर तेरे हुजूर सब कुछ वाज़े है। मैं दुआ करता हूं अपने बहन के लिए खुदावन कि तू उनको बहुत से रूहानी औलाद अता फरमा, और दुआ करता हूं ऐ खुदावन कि तू उनको इस शख्स को चंगाई बख्श और उसके मुंह पर ऐ खुदावन ताला लगा दे, बदगोई ना करे। ऐ खुदावन, तेरे हुजूर में मिन्नत करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस और मुबारक नाम में, आमीन। हेलो सलाम बहन। सलाम बहन, सलाम। मैं सुन रहा हूँ आपकी बातों को। आपकी आवाज कट रही है बहन, आपकी आवाज कट रही है। मैं फिर जरूर आप बाद में जरूर फोन करें और मैं जरूर सुन लूंगा। और एक बहन है जिन्होंने ये कहा है कि लिंक भेजें ताकि वो बच्चों को ये प्रोग्राम अपने बच्चों को ये प्रोग्राम दिखाएं। तो लिंक बहन जी, ये मैंने पहले से यहाँ पर आरास्ता किया था आपके लिए, ताकि क्योंकि मैंने आपका पैगाम पहले ही से देखा था। तो अगर आप गूगल में जाकर यूं टाइप, जैसे आप देख रहे हैं ये www.facebook.com/Urdu Gospel, तो यहाँ पर मेरे जितने भी प्रोग्राम हैं, पुराने और नए, सारे के सारे यहाँ पर रिकॉर्ड हैं, तो आप उनको वहाँ से ले सकते हैं। हर एक प्रोग्राम को आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप ज़िंदगी टीवी के सफ़े पर भी, मगर आपको वहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, मगर यहाँ पर सिर्फ मेरे ही प्रोग्राम हैं, तो आप यहाँ से हमेशा उसको हासिल कर सकते हैं। और फिर यूट्यूब में youtube.com/@injil लिखें तो वहाँ पर भी पुराने प्रोग्राम आप देख सकेंगे। खुदावन आपको बरकत दे। और कुछ कमेंट्स है मैं यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ इससे पहले कि ये है मेरे फेसबुक सफ़े का अक्स। तो आप यहाँ पर जाएं, जो मैंने दिखाया ये एड्रेस जो है वो यहीं पे आता है। तो आप यहाँ से प्रोग्राम्स, पुराने और नए प्रोग्राम्स, सब कुछ आप देख सकेंगे। तो ज़रूर वहाँ पर जाएं।
कुछ कमेंट्स में यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा आपके लिए। खुदावन आप सबको बरकत दे। प्रोग्राम आखिर तक जा रहा है, मगर पतरस नदीम भाई गुड इवनिंग कहते हैं। सर, खुदावन यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। आपकी भाई पतरस नदीम, खुदावन आपको भी बरकत दे। भाई हुसैन अंद्रियास साहब, मैं हाजिर हूँ, खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि आप हाजिर हैं, और खुदावन का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप इस प्रोग्राम को देखते हैं, कलाम खुदा को सुनते हैं। खुदावन आपको बरकत अता फरमाए। भाई जावेद मसीह और गौरी जी, सलाम सर जी। जब्बार मसीह पाकिस्तान, खुदावन जब्बार मसीह को बरकत दे, और जब्बार मसीह के वसीले से पाकिस्तान को खुदावन की बरकत हासिल हो। अजल गिल पासर जी, सलाम। मेरी खाला का नाम फरखंदा है, उनको डॉक्टर ने कैंसर का बताया है। आप प्लीज़ उनके लिए दुआ करें कि खुदा उनको शिफा दे। गॉड ब्लेस यू सो मच। ऐ खुदावन, मैं दुआ करता हूँ भाई अजल गिल के खाला के लिए। खुदावन तू उनको छू, उनके बदन को छू है। खुदावन तू उनको शिफा अता फरमा। जो भी दवा इस्तेमाल करते हैं वो सब उनके लिए शिफा हो। डॉक्टरों को हिकमत अता फरमाते कि वो इसकी दुरुस्त तशखीस कर सके। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में हम ये शिफा मांगते हैं, आमीन। बहुत शुक्रिया भाई, खुदावन आपको बरकत दे। और फिर भाई काशी मसीह, गॉड ब्लेस यू पास्टर हुसैन, गॉड ब्लेस यू टू माय ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। परसिस दास लिखती हैं, और परसिस बहन परसिस ने लिखा था कि मैं भी वहाँ पर गई थी 2019 में मैं भी वहीं पर था, उस वक्त भी मैं वहीं पर था। तो खुदा ने आपको बरकत दे। जो कफार नाहूम की बात कर रही थी वो, तो खुदा ने आप सबको बरकत दे। बहन अतिया इनायत भी ब्लेसिंग्स भेजती हैं। खुदावन आप सबको बरकत दे, और अगले प्रोग्राम में को ज़रूर देखें। खुदावन आप सबको बरकत अता फरमाए, आमीन।